بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کو کس طرح پولیس دھکے دے کر گھسیٹ کر ان کو بے عزت کر کے لے کر جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی سر سر کہتے رہے، مگر جو سر کہلوا رہے تھے وہ ان کو زبردستی جس طرح ایک سابق وزیر خارجہ کی تذلیل کی گئی ہے، ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آخر کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے؟ آخر پنجاب پولیس کو کون چلا رہا ہے؟ پنجاب پولیس آخر کن کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ شاہ محمود قریشی کا قصور کیا تھا؟ آخر ان سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ ان کو اس طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے؟ اور پھر وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام پاکستانی نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کا 2 دفعہ سابق وزیر خارجہ رہ چکا ہے۔ وہ ایک سینئر سیاستدان ہے، اور سینئر سیاستدان ہوتے ہوئے ایک بڑی گدی کا پیر بھی ہے۔ تو اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھنا، ان کو اس طرح سے اٹھانا، آخر ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ آخر ہم کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں استحکام لائیں گے، کیا وہ اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کے جو ہے اپنا کرتوتوں سے، کیا وہ ملک میں استحکام آ جائے گا، یا ملک اور مزید انتشار کی طرف جائے گا؟ اور اس ساتھ ساتھ کیا ایک سینئر سیاستدان کو اس طرح جو ہے گھسیٹ کر، کیا یہ جو ہے ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ کیا اس سے الیکشن صاف شفاف ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح وہ جو ہے جیت جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں رہائی کے بعد ان کو نظر بند کیا جاتا ہے، پھر آج ہی ان کو 9 مئی کے کیس میں نامزد کر دیا جاتا ہے۔ ایسا جھوٹا بھونڈا اور فراڈ کے کیس میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ ججز اس کے اوپر اپنا کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ کئی ماہ گزر جانے کے بعد شاہ محمود کو ایک جھوٹے کیس کے اندر نامزد کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو نگرانوں کے جو سرپرست ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، جو مقتدر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو ہے ننگی ہو کر رہ گئی ہے۔ اب ان کے پاس اس طرح کے ہیلے بہانوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ جب ان کو پتا تھا کہ شاہ محمود قریشی ہو، عمران خان ہو یا باقی ہو، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تو نہیں ہیں، بڑی جو ہے کوششیں کی گئی، 4 دن تک سوچ و بچار کیا گیا، اجلاس پہ اجلاس منعقد کیے گئے، اور یہ کوشش کی گئی کہ کوئی ایک کیس بھی مل جائے جس کے اندر شاہ محمود قریشی کو ڈالا جائے۔ کوئی بھی کیس نہ ملنے پر اب ان کو 9 مئی کے کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کا آخر قصور کیا تھا۔ رجیم چینج کے بعد جس طرح وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، جس طرح وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، جس طرح وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، جس طرح انہوں نے جو ہے اپنا عامر کی غلامی کو قبول نہیں کیا، جس طرح انہوں نے ووٹ کو عزت دی، جس طرح انہوں نے عوام پاکستان کو عزت دی، آج ان سے اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے کیوں ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے کیوں ہیں، وہ ہماری غلامی کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر پولیس کی کارکردگی دیکھیں کہ ایک سینئر سیاستدان کو جس طرح وہ گھسیٹ رہی ہے، جس طرح ان کو دھکے دے رہی ہے، جس طرح ان کو بے عزت کر رہی ہے، کیا عوام پاکستان الیکشن میں اس کا بدلہ نہیں لے گی؟ کیا اس طرح کے حرکتوں سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کیا ملتان سے شاہ محمود قریشی کو ہروایا جا سکتا ہے؟ کیا ان حرکتوں سے ملتان جو ہے شاہ محمود قریشی کو گفٹ نہیں کر دیا گیا؟ کیا وہاں کی عوام یہ نہیں سوچے گی کہ ہمارے سیاستدان کو، ہمارے منتخب نمائندے کو آخر پنڈی کی سڑکوں پر کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ آخر پنڈی کی سڑکوں پر ان کو اس طرح بے عزت کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو بڑوں کو سوچنے ہوں گے، جو اس وقت ضد اور انا میں اندھے ہو چکے ہیں، جو اپنی
جو ہے جنگ کے لیے، اپنے جو ہے 2% کے مفادات کے لیے، جنہوں نے پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے، جنہوں نے صرف اپنی جو ہے ضد کی وجہ سے، صرف اپنی انا کی وجہ سے، جنہوں نے ملک کو قربان کر دیا ہے، ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور جس طرح اس ملک میں سینئر سیاست دانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب وکیلوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے بعد ان کو تاریخ معاف کرے گی؟ کیا اس طرح کا سلوک کبھی مشرف کے ساتھ ہوا، جنہوں نے آئین قانون کو روندا، قانون کو توڑا؟ ضمانتیں مسترد ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مشرف کو کس طرح یہ عدالتوں سے بھگا کے لے جاتے تھے، عدالتوں سے یہ کس طرح ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ، کیونکہ سیاستدان آسان ٹارگٹ ہے، سیاستدانوں کو پکڑنا، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنا، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنا، سیاستدانوں کو کیسز میں نامزد کرنا، یہ آسان بن چکا، یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کرائے کے ڈاکو موجود ہیں، یہاں پر کرائے کی پولیس موجود ہے۔ پنجاب پولیس اس قدر بدنام ہو چکی ہے، اس قدر ذلیل و رسوا ہو چکی ہے، ان کے کارنامے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ نہتے شہروں پر دھاوا بول رہی ہے، کس طرح نہتے شہروں کو اغوا کر رہی ہے، ان کو اٹھا رہی ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، تمام تر حقائق قوم جانتی ہے۔ آج صبح بھی ایسا منظر ہم نے دیکھا کہ ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو دھکے مارے گئے، مگر شاہ محمود قریشی ایک ہی بات کہتے رہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا گیا، تو کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کی توہین کے اوپر کیا کوئی ایکشن لے گی؟ کیا وہ ان سے پوچھے گی نہیں کہ آخر کیا قصور تھا؟ 3 سے 4 5 ماہ گزر جانے کے بعد آپ نے آخر 9 مئی کے کیس میں ان کو کیوں نامزد کیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جن کے جوابات دینا ہوں گے، پولیس کو بھی دینا ہوں گے اور نگرانوں کو بھی دینا ہوں گے، کیونکہ نگران تو ننگے ہو چکے ہیں۔ محسن نقوی ہو یا حامد میر کے بھائی ہوں، ان کے مفادات کا بھی ہمیں پتہ ہے، ان کے جو ہے مقاصد کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اس وقت کن کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آخر وہ کن کے کہنے کے اوپر پنجاب کے باسیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور کس طرح وہ خواتین کے ساتھ جو ہے جو سلوک کر رہے ہیں۔ اس وقت عالیہ حمزہ ہو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو، صنم جاوید ہو، طیبہ راجہ ہو، خدیجہ شاہ ہو، یہ اور بھی بے شمار خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسان نیازی ہو، میاں آباد فاروق ہو، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت جو ہے کال کوٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے ہیں۔ اگر یہ آج تحریک انصاف کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دیں، عمران خان کے اوپر جو ہے الزامات لگا دیں، تو پھر یہ بھی جو ہے باعزت بری ہو جائیں گے، پھر کوئی کاروائی نہیں ہوگی، کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یہ پوری صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پنجاب پولیس کا کردار آپ کے سامنے ہے شروع دن سے لے کے ابھی تک، اور نگرانوں کا بھی آپ کے علم میں، اور ہمیں امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروائے گی، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔